أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. سورہ نساء. سورۃ النساء میں اصلاح المعاشرہ اور اس کے لیے قوانین پہلا حصہ، اور اس میں 16 احکام بین الرعیت. پہلا حکم تھا وآتوا الیتامى اموالہم، یتیموں کے مال کی تحفظ. دوسرا حکم تھا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، یتیموں کی جان کی حفاظت. تیسرا حکم وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، عام عورتوں کو ان کے حق مہر دے دو. چوتھا حکم تھا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، کہ بیوقوفوں کو مال نہ دے دو. پانچواں حکم تھا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى. تقسیم میراث اور ایک ادب ذکر کیا گیا تھا فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، کہ جب تقسیمی میراث ہو اور سارے اولو القربا اکٹھے ہوئے ہیں اور ان رشتہ داروں میں یتیم بھی ہے مسکین بھی ہے، تو ادب یہ ہوا فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، متولی کو چاہیے کہ ان کو ان کے حاجت کے مطابق چیزیں دے دے کہ یہ لے لو اور انشاءاللہ تقسیم میں آپ کو پورا حصہ ملے گا. فَارْزُقُوهُم کا یہ مطلب. آج سبق میں زجر ہے ان لوگوں کو جو یتیموں کا مال کھاتا ہے، اور زجر شدید ہے. ان الذين ياكلون اموال اليتامى، بے شک وہ لوگ جو کھاتے اموال الیتامى، یتیموں کے مال. لفظ یاکلون اس لیے لایا ہے کہ کبھی کبھار یتیم کا مال لیتا ہے، جائیدادوں پر قبضہ کرتا ہے، دکانوں پر قبضے کرتے ہیں، بزنس پر یتیم کے قبضے کرتے ہیں. اور ادھر لفظ یاکلون لایا کہ صرف مال لیتے نہیں بلکہ کھاتے بھی ہیں ان کے. یا دوسرا مطلب یہ ہے کہ زیادہ لوگ یتیموں کا مال کھاتا ہے، جس میں ہمارے زمانے کے بعض مولوی حضرات بھی شامل ہیں. جس کا والد مر جائے تو ہمارے طرف تو پہلے کہتے تھے کہ پہلا شام ان پر دیگے بناؤ، میت کے پہلے شام پر دیگے بناؤ تو ان پر قبر کی پہلی رات وہ ان کے لیے ٹھیک ہو جائے گی. یہ خرافات تھے، یہ دین میں بالکل نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا فوت ہو گیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے ہیں اور فرماتے ہیں اِسْنَعُوا لِآلِ جَعْفَرَ طَعَامًا فَإِنَّهُمْ قَدْ أَتَاهُمْ مَا يُشْغِلُهُمْ، جعفر والوں کے لیے کھانا بناؤ، کیونکہ ان پر فوتگی آئی ہے اور انہوں نے اس فوتگی نے ان کو مشغول رکھا ہے، تو آپ کھانا بناؤ. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جا کے میت کے گھر سے کھانا کھاتے ہیں.
اور وہ بھی بڑے خوشی سے دیگے بنا کے دیتے، کیونکہ مولوی صاحبانوں نے ممبر پہ یہی بتایا ہے ان کو۔ حالانکہ میت کے گھر میں 3 دن کھانا بنانا یہ حرام ہے، اور انشاءاللہ سورۃ الکاف میں اس پر تفصیل آئے گی۔ ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما، یقیناً وہ لوگ جو کھاتے ہیں مال یتیموں کی، یہ تو سارا مولویوں نے بتایا ہے۔ 3 دن وہ کھاؤ، پھر 7 جمعے ان کو بتاتے کہ پہلا جمعہ، دوسرا، تیسرا ہے، یعنی جمعرات کا دن اور جمعے کی شب، کہ یا تو فلاں کا پہلا جمعہ ہے، دیگے بناؤ، پھر 40واں، پھر سالانہ۔ حالانکہ شریعت محمدی میں نہ جمعرات کا ہے، نہ چیلے ہے 40واں، اور نہ سالانے ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ اپنے کتاب میں لکھتے ہیں، وہ وصیت نامہ ہے اس کا، اور وہ اس میں لکھتے ہیں وَبَعْدَ مُرْدَنِ مَنْ رُسُومِ دُنْيَاوِي بمثل ششم وحشتم وسالانہ کند، میرے مرنے کے بعد نہ تیسرا دن، جو پنجاب میں کہتے ہیں کل ہے، کل شریف، اور ہمارے ہاں تو چلتے ہی رہتے ہیں 3 دن۔ وبعد مردن من رسوم دنیاوی بمثل بستم و چیلم و ششمائی و سالانہ کند، میرے مرنے کے بعد نہ تیسرا، نہ 40واں، نہ چھٹا ہے، کہ یہ چھٹے دن پر جمعرات پر دیگے بنا کے تقسیم کرتے ہیں۔ زمون خلق کی اردو دی جمعیش پدا، یہ سارے دین میں نہیں ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ کسی نے اس کا رد نہیں کیا۔ کیوں؟ یہ مولوی خود کہتے ہیں، تو جب رد کرے تو پھر یہ کہے گا کیا چیز۔ ان الذین یاکلون، نبی علیہ السلام تو گھر میں آئے تھے اور گھر میں فرمایا تھا اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم قد أتاهم ما يشغلهم، جعفر والوں کے لیے کھانا بناؤ، ان پر مصیبت آیا ہے، فوتگی آئی ہے، اور اس نے اس کو مشغول رکھا ہے۔ آپ کو میت کے گھر والوں کے لیے کھانا بنانا چاہیے، بجائے یہ کہ آپ جا کے ان سے کہا کیا ہے۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامی، بے شک وہ لوگ جو کھاتے ہیں یتیم کے مال، ظلمن، زیادتی پر، یہ ظلم نہیں ہے، تمہارا گھر ساتھ ہے اور پڑوس میں تم یتیموں کے گھر جا کے کھانا کھاتے ہو، ان کا والد مرا ہے، فوت ہو گیا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ان کے رہے ہیں، اور ان کے مال سے دیگے پکتے ہیں، اور تم جا کے اس کو کھاتے ہو، اور پھر داڑھی کو کنگھی لگاتے ہو، ہے جی۔ قرآن نے فرمایا ظلمن، ظلم سے، انما یاکلون فی بطونہم نارا، بے شک یہ لوگ ڈالتے ہیں اپنے پیٹ میں آگ۔ صحیح حدیث میں آیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتا ہے، قیامت کے دن ان کے منہ سے، ناک سے، کان سے، آنکھوں سے آگ نکلے گا، آگ نکلے گا۔ پوچھا جائے گا یہ بدبخت کون ہے؟ بتایا جائے گا یہ وہ بندہ ہے جس نے دنیا میں یتیم کا مال کھایا تھا۔ اللہ ہم سب کو یتیم کے مال کھانے سے بچائے۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور بہت جلد داخل ہو جائے گا جہنم میں، جہنم میں داخل ہو جائے گا۔ یتیم کا مال جس نے کھایا، پیٹ میں آگ ڈالا اور جہنم میں جائے گا۔
یوصیکم اللہ فی اولادکم. اب تقسیم الاموال، چھٹا حکم تقسیم الاموال. یوصیکم اللہ فی، اللہ حکم کرتے ہیں آپ کو. یوصیکم، اللہ حکم کرتے ہیں. ذالکم وصاکم بہ، فی اولادکم، تمہارے اولاد کے بارے میں. دیکھو یہ آیت کریمہ، اس میں 6 مسائل بیان ہوں گے. 3 مسئلے میراث کے، یہ اولاد کے بارے میں ہوں گے پہلے 3، اور آخری 3 والدین کے بارے میں ہوں گے. تو اس آیت کریمہ میں میراث کے ٹوٹل 6 مسئلے ہیں. اور آنے والے آیات میں وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ، اس میں 6 ہے. تو ٹوٹل ادھر 12 مسائل ذکر ہوں گے میراث کے. یوصیکم اللہ، اللہ آپ کو حکم کرتا ہے، فی اولادکم، تمہارے اولاد کے بارے میں. للذکر مثل حظ الانثیین، نرینہ کے لیے، یعنی نرینہ کے لیے حصے ہے برابر 2 لڑکیوں کے. 2 لڑکیوں کا مال میں جتنا حصہ بنتا ہے اتنا ہی ایک لڑکے کا بنتا ہے. مثال کے طور پر ایک بندہ فوت ہو گیا زید، اور ان کے اولاد میں ایک بیٹا ہے اور 2 بیٹیاں ہیں، اور مثال کے طور پر ٹوٹل ترکہ، ٹوٹل میراث 50,000 روپے ہے. تو 25,000 بیٹے کا ہو گیا اور 25,000 دونوں بیٹیوں کا ہو گیا. اس کو کہتے ہیں للذکر مثل حظ الانثیین، نارینہ کے لیے برابر حصہ ہے 2 لڑکیوں کے برابر. ایک بیٹے کا حصہ 2 بیٹیوں کے حصے کے برابر ہے میراث میں. ایک مسئلہ حل ہو گیا. دوسرا، فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، اگر ہو یہ لڑکیاں 2 یا 2 کے اوپر، 2 سے زیادہ. فوقا یعنی 2 سے زیادہ جتنے بھی ہو، 3 ہو، 4 ہو، 5 ہو، 6 ہو. فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، یعنی ایک نہ ہو، 2 ہو یا 2 سے زیادہ. ایک کا الگ مسئلہ ہے، وہ آئے گا. ایک لڑکی نہیں ہے، 2 ہے یا 2 سے زیادہ ہے. تو فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، ان کے لیے 2 حصے ہیں ان مال میں جو چھوڑے یہ میت. اب باپ مر گیا، ان کے صرف بیٹیاں ہے، بیٹا کوئی نہیں ہے. تو مال 3 حصے، 2 حصے بیٹیوں کے ہوں گے، وہ خواہ 2 ہے، 3 ہے، 4 ہے، اور تیسرا حصہ یہ باقی ورثاء کا ہوگا. ادھر ایک مسئلہ یاد رکھے کہ ان 2 آیاتوں میں جن کے حصے مقرر کیے گئے ہیں، باپ ہے، امی ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، شوہر ہے، بیوی ہے، ان کو ذوی الفروض کہتے ہیں. ذوی الفروض وہ ہے جن کے حصے قرآن نے ادھر مقرر فرمائے ہیں، اور جن کے حصے ادھر مقرر نہیں ہیں وہ باقی عصبہ، وہ ان کے احادیث اور فقہ میں ان کے حصے مقرر کیے گئے ہیں. تو فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، تو ان کے لیے 2 حصے ان مال میں سے جو چھوڑے. ادھر بیٹیوں کا ہے بیان. اس سورت کے آخر میں آپ دیکھیں، بالکل آخری آیت 176 میں دیکھیں،
وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين، اگر ہو یہ بہنیں، ادھر بہنیں ہیں دو یا دو سے اوپر، تو فلہم الثلثان، تو بہنوں کے لیے دو ہے تو بیٹیوں کے لیے تو لازماً دو ہوں گے، فلہن ثلثا ما ترک۔ وَإِن، تیسرا مسئلہ، وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اگر تھی یہ بیٹی ایک، بندہ فوت ہو گیا اور ان کی اولاد میں سے صرف ایک بیٹی رہ گئی، تو فلاح النصف، تو ان کے لیے آدھا ہے، مال آدھا، میراث کا آدھا حصہ بیٹی کا ہے اور آدھا باقی ورثہ۔ باقی ورثہ وہ جو عصبہ والا جو میں نے آپ کو بتایا، وہ احادیث اور فقہ میں ان کی تفصیل ہے کہ میت کے بھائی کو کتنا ملے گا اور میت کے بہن کو کتنا ملے گا، جو آدھے میں، آدھا تو بیٹی کا ہو گیا، آدھا باقی ورثہ میں۔ تین مسئلے یہ حل ہو گئے اولاد کے۔ پہلا مسئلہ، جو باپ مر گیا ان کے اولاد میں بیٹے بھی ہیں اور بیٹیاں بھی ہیں، تو تقسیمی میراث میں دو بیٹیاں ایک بیٹے کے برابر ہے، یہ للذکر مثل حظ الانثیین۔ دوسرا مسئلہ، اگر مر گیا ایک بندہ اور ان کی اولاد میں صرف بیٹیاں ہیں لیکن وہ دو سے زیادہ ہے، یا دو ہے یا دو سے زیادہ، تو ان کو میراث کے دو حصے ملیں گے، دو تہائی جس کو کہتے ہیں۔ تیسرا مسئلہ، اگر بندہ مر گیا اور ان کی اولاد میں صرف ایک بیٹی رہ گئی، تو میراث میں بیٹی کو آدھا حصہ ملے گا اور آدھا حصہ باقی ورثہ میں تقسیم ہوگا۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، اب تین وہ مسئلے بیان ہوں گے جس کا تعلق ہے والدین کے ساتھ، اولاد والا ختم ہو گیا۔ وَلِأَبَوَيْهِ، اور ان کے ماں باپ کو، والدین کو، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، ان میں سے ہر ایک کو السُّدُسُ، چھٹا حصہ، جو باقی آدھا حصہ تو بیٹی کا ہے نا، اور یہ الگ مسئلہ ہے۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، اور ماں باپ کے لیے ان میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے، مما، اس مال میں سے، ترکا، جو چھوڑے یہ میت، ان کان لہو ولد، اگر ہے اس میت کے لیے اولاد۔ اب بچہ مر گیا، والدین زندہ ہے، لیکن اس بچے کی، اس بیٹے کی بھی اولاد ہے، والدین بھی زندہ ہے اور میت کا بھی اولاد ہے، تو میت کے وراثت میں والدین کو کتنا حصہ ملے گا؟ چھٹا حصہ ملے گا۔ شرط یہ ہے کہ اگر میت کا اولاد ہو، باقی 5 حصے کس میں تقسیم ہوں گے؟ اولاد میں، اور وہ تقسیم پہلے ہو گیا، للذکر مثل حظ الانثیین، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا وإن كانت واحدة فلها النصف۔ مسئلہ آسان ہو گیا، ان کو چھٹا حصہ ملے گا اور باقی 5 ان تینوں مسائل کے زمرے میں تقسیم ہوں گے۔ فإن لم يكن له ولد، اگر نہیں تھا اس میت کے لیے اولاد، وورثه ابواہ، تو سارا مال میراث پر لے جائے گا ان کے والدین۔ اب بندہ مر گیا، بندے کا اولاد ہی نہیں ہے، کوئی اولاد نہیں ہے، تو ان کے سارے میراث کا اختیار کن کا ہے؟ والدین کا، سارا میراث ان کے والدین کا ہے، اس میں کسی کا حق نہیں ہے۔ پھر والدین زندہ ہے، پھر فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، والدین میں پھر یہ سارا جو میراث ان کے حق میں آ گیا، پھر اس میں فار ایگزامپل یہ
میراث کتنا ہے؟ 50,000 رکھے مثال کے طور پر، تو یہ والدین کا ہے۔ اب اس 50,000 میں والدہ صاحبہ کا کتنا ہے؟ فَلِأُمِّ الثُّلُث، تیسرا حصہ ہے ان کا، تیسرا حصہ ہے۔ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اب دیکھو، اب میت کا اولاد تو کوئی نہیں ہے، یہ تیسرا صورت ہے، لیکن میت کے اخوتن بہن بھائی ہے۔ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اگر ہے اس میت کے لیے اخوتن بہن بھائی، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، تو پھر ماں کے لیے چھٹا حصہ ہے، کیونکہ باقی بہنوں میں بھی تقسیم ہوگی تو تیسرے سے ماں کا حصہ کہاں تک آ گیا؟ چھٹے پہ آ گیا۔ اب بہن بھائی 3 قسم کے ہیں، یاد رکھے، ایک اعیانی ہے، ایک علاتی ہے، اور ایک اخیافی ہے۔ اعیانی وہ اولاد ہے جس میں ماں باپ دونوں شریک ہو، علاتی وہ ہے جس میں باپ شریک ہو، اور اخیافی جس میں ماں شریک ہو۔ سمجھ آ گئی بات؟ وہ تفصیل آپ کو پتہ ہے، آپ تھوڑا سا ذہن گھمائے، کبھی کبھار باپ دوسری شادی کرتا ہے تو ان کے ہاں اس بیٹے کی 2 ماں بن جاتے ہیں، تو اس ماں سے بھی اولاد ہو جاتی ہے۔ اب باپ ایک ہے لیکن ماں مختلف ہے۔ کبھی کبھار باپ مر جاتا ہے تو وہی ماں دوسری شادی کرتی ہے، تو پھر اولاد ایک باپ کی بھی ہوتے ہیں اور دوسرے باپ کی بھی ہوتے ہیں نا، تو کبھی اولاد میں ماں شریک ہوتی ہے، کبھی باپ، اور کبھی ماں باپ دونوں سگے بہن بھائی بن جاتے ہیں اولاد، کیونکہ اس اولاد میں ماں باپ ایک ہوتا ہے، اس کو اعیانی کہتے ہیں۔ اعیانی، علاتی اور اخیافی، اس اخوتن سے مراد تینوں ہے۔ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّ السُّدُسُ، اگر ہے تے اس میت کے لیے بہن بھائی، خواہ ہو اعیانی ہو یعنی عینی، یا علاتی ہو یا اخیافی ہو، تو فَلِأُمِّ السُّدُسُ، پھر ماں کے لیے چھٹا حصہ ہے، من بعد وصیت، وصیت کے بعد، یوصی بہا او دین، کی وصیت کرے اس پر، اور قرض کی ادائیگی کے بعد۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرض پہلے ادا کیا جائے گا وصیت سے، اور قرآن نے وصیت پہلے فرمائی ہے۔ مفسرین کرام یہ نقطہ بیان کرتے ہیں کہ قرض پہلے ہے، لیکن وہ ادھر وصیت اس لیے پہلے آیا تاکہ وصیت کی ادائیگی کو ترغیب دیا جائے کہ وصیت کو ضرور ادا کرو، لیکن یہ یاد رکھو شریعت میں وہ وصیت قابل الادا ہے جو شریعت کے مطابق ہو، اور جو وصیت شریعت کے مطابق نہ ہو وہ قابل الادا نہیں ہے، کیونکہ حدیث ہے لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کی تابعداری نہیں ہے جب رب العزت کی معصیت ہو، خلاف آ جاتا ہو۔ تو اگر کوئی بندہ مر جاتا ہے کہ میں جب مر جاؤں تو پہلی دن پر 2 بین سے ذبح کرو، اس کو بتاؤ بابا جی ہاں صبر کرو، وہ ہوگا جو شریعت کے مطابق ہے۔ ہمیں اپنے استاد اللہ ان کی زندگی میں برکتیں ڈالے فرماتے تھے کہ بابا جب مرتا ہے تو وصیت کرتا ہے کہ جب میں مر جاتا ہوں تو میرے بعد 100 روپے صدقہ کرے، تو وہ پشتوں میں بتاتے تھے تو کہتے کہ ٹک دا بابا ٹک دا، شلنا
50 به ولګو هغه سل یادې کړي زر یادې کړي چې هغه زر یادې کې دی وینا وی سل به ولګو اپنے حیات پر کرو. وہ آیات جو قرآن کریم میں ہے وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، وہ جو آپ اپنے آپ سے آگے لے جائیں وہ اللہ کے ہاں پائیں گے. پہلے سے خیرات کرو، صدقات کرو. یہ جب مرتا ہے تو مرتے وقت کہتے ہیں میرے بعد پھر کوئی صدقہ کرو. من بعد وصیت یوصی بہا او دین، وصیت کے بعد کی وصیت کرے اس پر، اور قرض کی ادائیگی کے بعد. اور یہ بھی بھائیو یاد رکھو کہ قرض کے مسائل کو سیکھنا چاہیے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ بھی صدقہ ہے کہ آپ کو کسی نے قرض دیا اور وہ آپ نے ٹائم پہ واپس کر دیا، یہ بھی صدقہ ہے. آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ حقدار کو صدقہ قرض دینا یہ بھی صدقہ ہے. لیکن مصیبت یہ ہے کہ ادھر کسی کو قرض دے دے تو وہ واپس ہی نہیں کر دیتے، اور یہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. اور یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم قرضے لیتے کس کے لیے ہیں. ہم کاروباروں کے لیے قرضے لیتے ہیں، کروڑوں اور لاکھ روپے لیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں استاد جی میرے اوپر قربانی ہوگی یا نہیں، میرے اوپر تو قرض ہے. او بھائی تم نے قرض لیا کس لیے ہے؟ قرض تو اپنے اولاد کو نان نفقہ کے لیے، اگر آپ کو پرابلم ہے تو قرض لے لو، رہائش کا پرابلم ہے تو قرض لے لو. کہتے استاد جی میرے اوپر سرسایہ آئے گا، میرے اوپر تو قرض ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازہ پڑھنے آئے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ یہ جو میت ہے اس کے اوپر قرض ہے، یہ مقروض ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹ گئے اور فرمانے لگے میں مقروض کا جنازہ نہیں پڑھاتا. ایک صحابی نے ذمہ لیا کہ حضرت میں قرض ادا کروں گا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا. قرض سے بچنا چاہیے، اور جس کے اوپر قرض ہے وہ یہ دعا پڑھو اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اور اللہ سے دعائیں مانگو، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. یہ دعائیں پڑھو اور اللہ سے قرض سے بچنے کی دعائیں مانگو. یوصی بہا دین کی وصیت کرے اس پر، اور قرض کی ادائیگی کے بعد مال کے ایک یعنی میراث کے ایک حصے میں سے وصیت اور قرض ادا کیا جائے گا، اور باقی پھر اس کے بعد تقسیمی میراث ہوگا. ہمیں میراث کا نہیں پتا ہے تو ہمیں مسائل کا کیا پتا ہوگا. ایک عالم فوت ہو رہے تھے تو ان کے ہاں علماء کا مجمع بیٹھا تھا، تو چراغ لگی تھی، تو جو ہی اس عالم کا روح پرواز کر گیا تو باقی علماء نے فوراً چراغ کو بجھا دیا. لوگوں نے حیرت کی کہ دیکھو اس موقع کو دیکھو، اور اس موقع پر انہوں نے چراغ بجھائی، یہ تو غلط ہے. علماء میں سے ایک نے فرمایا ابھی تک تو یہ ان کا مال تھا، یہ جو چراغ کے اندر جو تیل ہے یہ اس کا تھا، اب جب ان کی سانس نکل گئی، روح پر پرواز کر گیا، تو اب یہ ان کا حق نہیں ہے، یہ ورثاء کا ہے. اور پتہ نہیں ادھر سارے ورثاء بیٹھے ہیں یا نہیں ہے، سارے راضی ہیں یا نہیں ہے. اس تیل میں جو چراغ کے اندر جو تیل ہے ان میں سارے ورثاء کا حق ہے. ایسے علماء تھے اس دنیا میں. آج وہی علماء اللہ معاف کرے یتیموں کے مال کے سب سے بڑے دشمن بیٹھے ہیں. اس لیے ہمارے استاد وہ فرماتے ہیں
یا علماء الدین ما لی اراکم تغازیتم عن منکرات الاوامر. اے علماء دین، کیا ہوا ہے تمہیں کہ آپ حق منکر کی رد نہیں کرتے ہو؟ عمل امر بالمعروف والنہی فرضکم، عمل امر بالمعروف والنہی فرضکم. کیا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر آپ کا فرض نہیں تھا؟ عمل امر بالمعروف والنہی فرضکم فارستم عن ذاک اعراض حاجری. کیوں تم نے اس سے اعراض کیا ہے، منہ پیر لیا ہے؟ بس کہتے ہیں اللہ اللہ خیر صلاح، بس میرا پیٹ بھر جائے، بس ٹھیک ہے. اما خذل میثاق ربی علیکم بان تنسوا بالحق علی المناکر. کیا تم سے تمہارے رب نے وعدہ نہیں لیا تھا کہ آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں گے؟ کس مولوی نے ممبر پر کہا ہے کہ یتیم کے مال کا تحفظ کرنا چاہیے؟ ان کے یتیم کے والد جس دن فوت ہو گیا اس دن پر دیگے شیگے حرام ہے، یہ یتیم کا حصہ ہے. علماء تو چراغ کے اندر جو تیل ہے اس کو بچانے کے لیے انہوں نے کوشش کیے تھے. آج پورا مال وہی لوگ ہڑپ کر رہے ہیں. آباؤکم ابناؤکم، تمہارے والدین اور تمہارے اولاد. دیکھو قرآن کی کمال دیکھو، خوبصورتی دیکھو. آیت میں 6 مسئلے بیان ہوئے. پہلے 3 مسئلے کس کے تھے؟ اولاد کے. بعد میں 3 مسئلے کس کے تھے؟ والدین. اب دیکھو قرآن کی آباؤکم کون ہے؟ اولاد ہے نا. اور ابناؤکم، آباؤکم تمہارے والدین اور تمہارے ابناؤکم اولاد. دیکھو یہ والدین اور اولاد کے حصے اللہ فرماتے ہیں میں نے مقرر کیے. کیوں؟ وجہ لا تدرون ایہم، آپ کو پتہ نہیں ہے ایہم کہ ان دونوں میں سے کون اقرب لکم زیادہ نزدیک ہے آپ کو نفع میں. آپ کو نہیں پتا کہ تمہیں اپنا بیٹا بڑا نزدیک ہے یا تمہیں اپنا والد نزدیک ہے نفع میں. اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ اختیار میں نے آپ کو نہیں دیا، بلکہ یہ حصے اللہ فرماتے ہیں میں نے خود مقرر فرمائے. فریضۃ من اللہ، یہ مقرر کیے گئے حصے اللہ کی طرف سے. او بھائیو، جو اللہ کی طرف سے مقرر کردہ حصے ہے، اپنے بہنوں کو اپنے بیٹیوں کو حصے دے دو. یہ فریضۃ من اللہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے مقرر کیے گئے، کل اللہ کو جواب دینا ہے. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ جاننے والا ہے، حکیمہ حکمت والا ہے. اللہ جانتا ہے کون میرا فریضۃ من اللہ پر عمل کرتا ہے اور کون نہیں کرتا. حکیمہ، جو جلدی نہیں پکڑتا اس کو، اس میں بھی اللہ کا حکمت ہے. حکیمہ. بس کرتے اس پر. ان الذین یاکلون اموال الیتامی، بے شک وہ لوگ جو کھاتے ہیں یتیموں کا مال ظلمن ظلم پر. انما بے شک یاکلون یہ ڈالتے فی بطونہم اپنے پیٹ میں نارا آگ، اپنے پیٹ میں آگ ڈالتے ہیں. وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور بہت جلد جہنم جائے گا. سعیر لہا 7 ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم. کبھی قرآن کے لیے لہم من جہنم مہاد، کبھی جہنم، کبھی سعیر وسیصلون سعیرا، کبھی لظا انہا لظا نزاعت للشوا تدعو من ادبر وتولا. کبھی قرآن جہنم کے لیے ایک نام، کبھی دو. یہ 7 قرآن نے ذکر فرمایا ہے. لہا 7 ابواب، یہ 7 نام قرآن میں ہیں جہنم کے. یوصیکم اللہ، اللہ آپ کو حکم کرتا ہے فی اولادکم
تمہارے اولاد کے بارے میں للذکر نرینہ کے لیے مثل حظ الانثیین حصہ ہے برابر دو لڑکیوں کے، یعنی ایک لڑکے یعنی بیٹا کا حصہ یہ دو بیٹیوں کے برابر ہے۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً اگر ہے یہ عورتیں فوق اثنتین دو یا دو کے اوپر، فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ تو ان کے لیے دو حصے ہیں ان مال میں سے جو چھوڑے یہ میت۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً اگر ہے یہ لڑکی یہ بیٹی ایک، فَلَهَا النِّصْفُ تو ان کے لیے آدھا حصہ ہے میراث کا، وَلِأَبَوَيْهِ اور ان کے والدین، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا ہر ایک ان دونوں میں سے السدس چھٹا حصہ ہے ان مال میں سے جو چھوڑے میت، ان کان لہ ولد اگر ہے ان کے لیے بیٹا ولد اولاد، فإن لم يكن له ولد اگر نہیں تھا اس میت کے لیے اولاد، وورثه تو سارا مال لے جائے گا میراث کا ابواہ اس کے والدین، اگر میت کا اولاد نہیں ہے تو پورا میراث والدین کے حق میں جائے گا۔ فَلِأُمِّ الثُّلُث تو پھر اس میں والدہ کی تیسرا حصہ ہے۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ اگر تا اس میت کے لیے بہن بھائی، اگر تے اس میت کے لیے بہن بھائی، فَلِأُمِّ السُّدُسُ تو پھر امی کے لیے ماں کے لیے چھٹا حصہ ہے، من بعد وصیت وصیت کے بعد، یوصی بہا کی وصیت کرے اس پر، او دین اور قرض کی ادائیگی کے بعد، آباؤکم تمہارے والدین، و ابناؤکم اور تمہارا اولاد، لا تدرون تم نہیں جانتے ہو، ایہم اقرب لکم کہ کون بہت زیادہ نزدیک ہے آپ کو نفع میں، فریضۃ من اللہ یہ حصے مقرر ہے اللہ کی طرف سے، ان اللہ کان علیما حکیما بے شک اللہ حلیما حکیمہ ہے جاننے والا حکمت والا ہے۔ ادھر ایک مسئلہ یاد کرو، یہ ذہن میں نہ لے آؤ کہ کیا یہ ظلم نہیں ہے کہ دو لڑکیوں کا حصہ ایک لڑکے کے لیے، کیا وجہ ہے؟ وہ بھی انسان ہے اور یہ بھی انسان ہے، لوگ ویسے بھی رونا روتے ہیں کہ ہمیں برابر کے حقوق دینے چاہیے۔ رب العزت کا انصاف، لڑکی کے لیے جو حصہ کم رکھا ہے وہ اس لیے کہ لڑکی کے عورت کے گھر دو ہوتے ہیں، کتنے ہوتے ہیں؟ دو، ایک عورت کا گھر ہوتا ہے ان کے والد کا گھر، اور ایک گھر ان کے شوہر کا گھر ہوتا ہے۔ تو کل کے سبق میں آئے گا کہ جناب عورت کو اپنے شوہر کے گھر سے بھی حصے ملتے ہو، ان کے بھی حقدار بنتی ہے، تو اللہ نے ان کا جو حصہ ہے ادھر پورا کر دیا ہے، یہ نہیں ہے کہ ان کا حصہ کم ہے، کم نہیں ہے بلکہ اللہ نے ان کا حصہ ادھر سے پورا کیا ہے۔ تو یہ مثل حظ الانثیین، ان اللہ کان علیم حکیما بے شک اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان